تو پتہ یہ چلا عورت کے اوپر یہ لازمی ہے کہ اپنے ہسبینڈ کی یعنی آپ کی بات مانے. لیکن یہاں پر اور ایک چیز کا خلاصہ میں کر کے جاتا ہوں. آج کے دور میں ایک بڑی کام کی چیز بتا کے جا رہا ہوں. میری ماں بہن آپ بھی سنیں. اگر کوئی ہسبینڈ اپنی بیوی سے کہے کہ چل کٹیہار گھومنے کے لیے چل, کٹیہار گھومنے کے لیے چلتا ہوں, اپنی بیوی کو اگر لے جانا چاہے تو جائز ہے. اسلام نے اس کا حکم دیا. دوسروں کی بیوی کی بات نہیں کر رہا ہوں, اپنی خود کی بیوی کی بات کر رہا ہوں. بیوی سے کہہ رہا ہے شوہر چل کٹیہار گھوم کے آتے ہیں. بیوی کہتے ہیں چلیے میں بھی چلتی ہوں. اب بیوی کیا کرتی ہے؟ نقاب اوڑھتی ہے, برقع پہنتی ہے, پردہ کر کے نکلتی ہے. تو شوہر کہتا ہے ارے بھوتنی کے تو اس طرح جائے گی میرے ساتھ, چل نقاب اتار دے, جینس پینٹ پہن لے, شرٹ پہن لے, تب نہ ہمارے گاؤں کا کلوا دیکھے گا تو کہے گا ارے فلاں کی بیوی کتنی خوبصورت ہے. اگر آپ اپنی بیوی کو ایسا حکم دے, میری ماں بہن, یا اگر آج ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے سوشل میڈیا میں دیکھیں گے, فیس بک میں, یوٹیوب میں, ہر جگہ آپ کو نا کچھ ریلز دکھائی دیں گے. ریلز ہوتا ہے شارٹ ویڈیو, سمجھ رہے, شارٹ ویڈیو. آپ دیکھ رہے ہیں نا وہ جو ننگے لڑکیاں برہنہ ہو کر کے, ننگی ہو کر کے, آدھا ادھورا کپڑا پہن کر کے آج ویڈیو بناتی ہے. اور ہاں بہت سارے ہسبینڈ مسلمانوں کے اندر, ہمارے اندر, اللہ کی قسم میں کتنے سے مسلمان کو جانتا ہوں, میں کتنے سے مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا انسان کو میں جانتا ہوں کہ اپنی بیوی کو ساتھ میں لے کر فیس بک کے اندر چھوٹی چھوٹی ریلز بناتا ہے, چھوٹی چھوٹی ویڈیو بناتا ہے, زیادہ ویوز بڑھانے کے چکر میں اور پیسہ کمانے کے چکر میں. اگر میری ماں بہن, اگر آپ کا شوہر آپ پیسہ کہے, کیونکہ آج تو موبائل کا بڑا فتنہ ہے نا ہمارے سماج میں, موبائل کا بڑا فتنہ ہے کہ نہیں ہے؟ آج سب کے ہاتھ میں موبائل ہے. میرے بھائیو آج موبائل کی میں بات نہیں کروں گا, لیکن ایک چیز میں آپ کے سامنے بتا کر جا رہا ہوں. اس چیز کو بھی سامنے رکھیے, اس کو وہ بات آئی اس لیے میں یہ بات بتا کے جا رہا ہوں, میں ضروری سمجھا. آج سب کے ہاتھ میں موبائل ہے. سنیے, یہ جو موبائل ہے نا, آپ یوٹیوب میں جا کر دیکھیں گے فل ویڈیو موبائل کے تعلق سے آپ دیکھیں گے. یہ جو موبائل ہے نا, یہ ہمارے لیے بڑا فتنہ ہے. یہ موبائل اگر کل قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو اگر جہنم کے اندر جانا پڑے, کل قیامت کے دن اگر ہمارے اور آپ کی بیٹی کو, ہمارے اور آپ کے گھر میں رہنے والے عورتوں کو اگر جہنم کے اندر جانا ہو تو اس کی بہت بڑی وجہ میرے بھائیو یہ موبائل فون ہوگا. میرے بھائی یہ موبائل فون, یہ موبائل فون آج ہمارے اور آپ کے ایمان کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا ہے. یہ موبائل فون آج ہمارے اور آپ کے ایمان کا جنازہ نکال کے رکھ دیا میرے بھائی. اس لیے موبائل فون کو صحیح جگہ پر استعمال کیا, یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. موبائل کو اگر آپ صحیح طریقے سے استعمال کریں گے کہ موبائل ہمیں جنت کے اندر بھی لے جا سکتا ہے. اگر موبائل کو غلط جگہ پر استعمال کریں گے, آج کرتے ہیں. ہمارے موبائل میں واٹس ایپ میں ایک گندی ویڈیو آئی, ہم نے دیکھا, ارے یار یہ ویڈیو تو بڑا مزہ آ رہا ہے, ہم نے دوستوں کو شیئر کر دیا, لے بیٹا تو بھی اس کو دیکھ لے, تو بھی مزہ لے, تو بھی مزہ لے. یعنی ہم اکیلا جہنم کے اندر جانا تھوڑی چاہتے ہیں, ہم تو دوست کو بھی ساتھ میں لے کر جہنم کے اندر جانا چاہتے ہیں. فیس بک کے اندر ماں بہنیں بھی اس سے پیچھے نہیں, آپ بھی اس سے پیچھے نہیں. کیا جوان, کیا بچے, کیا بوڑھے, سب آج ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں میرے بھائی اس معاملے میں. آج کتنے لوگ ہیں فیس بک میں ایک ویڈیو اچھی لگی, ہم نے اس کو شیئر کر دیا. کاش آپ کو معلوم ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتے ہیں, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات کہی گئی ہے اس آیت کے اندر, کتنی بڑی بات کہی گئی ہے اس آیت کے اندر. میرے بھائیوں, اگر آپ فیس بک کے ذریعے سے کسی گندی ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں, سنیے نوجوانوں, اگر فیس بک کے ذریعے سے کسی گندی ویڈیو کو آپ دوستوں کو ٹیگ کرتے ہیں, اپنی بیوی کو ٹیگ کرتے ہیں, تو قرآن کہتا ہے کہ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, آپ کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آپ کے لیے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. تو کیا بتا رہا تھا, اگر شوہر بیوی سے کہے کہ چل ہم دونوں جا کر فیس بک میں, یوٹیوب میں ویڈیو بناتے ہیں, تو میری مائیں بہنیں, آپ اپنے بیوی شوہر کے اس بات کو ٹھکرا دیں گی. آپ یہاں پر اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کریں گی. لا طاعۃ لِقَوْمٍ فِي مَعْصِيَتِ
बिल्लाह इन्नमा ताअतु फिल मारूफ, के नाफरमानी के कामों में शौहर की इताअत नहीं की जाएगी। तो पहला हक शौहर का बीवी के ऊपर यह है कि बीवी शौहर की इताअत करे, बीवी शौहर की फरमाबरदारी करे, बीवी शौहर की इज्जत करे और बीवी शौहर का एहतराम करे। दूसरी चीज पर जरा गौर कीजिए, बीवी के ऊपर शौहर का यह हक है कि अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ऐ लोगों, अपनी बीवी के ऊपर हस्बैंड का यह हक है कि बीवी अपने आप को ऐसा बना ले, बीवी अपने आप को इस तरह बना ले अल्लती तसुर्रुहु इला नज़र। हदीस ये बताती है कि जब शौहर बीवी को देखे तो शौहर का मिजाज खुश हो जाए, शौहर की तबीयत खुश हो जाए। यानी आपकी बीवी को आपके लिए कैसी होनी चाहिए? हदीस बताती है अल्लती तसुर्रुहु इदा नज़र, कि जब आपकी बीवी के ऊपर आपकी नजर पड़े तो आपकी तबीयत खुश हो जाए, आपका मिजाज खुश हो जाए। लेकिन मेरे भाइयों और मेरी माँ और बहनों, आज हमारे समाज में औरतों को ये मालूम ही नहीं है। एक मिसाल देकर समझाऊं, आप कटिहार में जॉब करते हैं, आप कटिहार में जॉब करते हैं, आप घर में हैं, हमारी बीवियां हमारे घरों में इस तरह रहती है, हमारी बीवियां हमारे घरों में इस तरह रहती है कि जब हम बिजनेस में गए, कटिहार गए, दिल्ली गए, कहीं गए, जब बाहर से घर तशरीफ लाते हैं, जब पहली नजर बीवी के ऊपर पड़ती है तो हमारा मिजाज डिस्टर्ब हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? हमारा मिजाज डिस्टर्ब हो जाता है। आज शौहर एक कपड़ा खरीद कर रहा है, बीवी वो कपड़ा घर में नहीं पहनेंगी, बल्कि किसी ताक में वो कपड़ा सजा कर रख देंगी, किसी पार्टी में जाएंगी, किसी शादी में जाएंगी, किसी दोस्त के यहाँ, किसी सहेली के यहाँ, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाएंगी तो वही बीवी अब नया कपड़ा पहन कर जाएगी। हालांकि वही बीवी जब घर में रहती है फटा पुराना कपड़ा पहन कर रहती है, जब घर में रहती है तो फटा पुराना ब्लाउज पहन कर रहती है, लेकिन जब बाहर जाती है तो बड़ी खूबसूरत होकर जाती है, खुद को सजाती है, खुद को संवरती है, मुंह में 5 किलो का आटा भी लगा लेती है, और जब घर में रहती है तो चमन्नी बन के रहती है। इसलिए मैंने कहीं कहा था कि आज हमारी बीवियां जब घर में रहती है तो चमन्नी बन के रहती है, और जब बाहर कहीं जाती है तो हेमा मालिनी बन के जाती है। मेरी माएँ और बहनें सुनिए, मुझे मालूम है अभी ना हर जगह बीवी को शौहर के लिए ऐसा होना चाहिए कि बीवी शौहर के लिए खुद को सजाए। बीवी अगर मेकअप करना चाहती है तो शौहर के लिए करे, बीवी अगर राजी करना चाहती है शौहर को राजी करे, क्योंकि शौहर को राजी करना बीवी के लिए जरूरी है। हमारे समाज के, हमारे मोहल्ले के और हमारे मुआशरे के किसी और को रिंकू, मुंटू, पिंटू, इन तमाम को राजी करने की जिम्मेदारी आज हमारी बीवियों पर नहीं है। इसलिए मेरी माँ और बहनें, आपका हक आपके शौहर के ऊपर यह है कि आप अपने शौहर के लिए खुद को सजे, अपने शौहर के लिए अच्छा कपड़ा पहने, अपने शौहर के लिए मेकअप करें। जो चीज आप अपना सकती है शरीयत के हुदूद में रहकर, शरीयत के दायरे में रहकर आप रहकर अपने हस्बैंड को राजी कीजिए। दूसरा हक हो गया। तीसरा हक बीवी के ऊपर, मेरे भाइयों, बीवी के ऊपर शौहर का तीसरा हक ये है कि बीवी अपने शौहर की जिस्मानी जरूरियात का ख्याल रखे। हदीस सुनिए, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि इला दा रजुलु इमरातहु इला फिराशी। मेरे माए बहनें सुने, अगर आपका हस्बैंड, आपका शौहर, आपका पति अगर आपको अपने बिस्तर पर बुलाए, अपने पास बुलाए, इस्लाम कहता है कि आपके ऊपर आपके हस्बैंड का ये हक है कि आप अपने हस्बैंड के पास आ जाए, आप अपने हस्बैंड के बिस्तर पर आ जाए। हदीस सुनिए, इदा दअर रजुलु इमरातहु इला फिराशी। अल्लाहु अकबर। दूसरी हदीस के अंदर हदीस का अल्फाज तो यहाँ तक आया है, वो काना अला तंदूर। वो मेरी माँ और बहनों, अगर आप किचन में खाना बना रही हो, आप रोटी बना रही हो, दाल बना रही हो, सब्जी बना रही हो, किचन, वो काना अला तंदूर। किचन समझते हैं किसको बोलते हैं? किचन को हमारा रसोई घर भी बोलते हैं। हमारी भाषा में, शेरशाह आबादी भाषा में किचन को हैसल घर बोलते हैं, हैसल घर। तो हदीस बताती है, हदीस का अल्फाज है वो कानत अलग तन्नूर, कि ऐ औरतों, अगर आप किचन में हो, हैसल घर में हो, रोटी बना रही हो, खाना बना रही हो, आपके हस्बैंड ने आपका
کو اپنے پاس بلا لیا، آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو اپنے بستر پر بلا لیا، تو شریعت کہتی ہے، اسلام کہتا ہے، نبی فرماتے ہیں کہ آپ کو ہر کام چھوڑ کر اپنے ہسبینڈ کے پاس آنا پڑے گا، یہی آپ کے اوپر آپ کے ہسبینڈ کا حق ہے۔ تو 4 حق ہو گئے، 5واں حق میری ماں بہنیں یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں۔ ہاں بہت سارے عورتوں کو معلوم نہیں ہے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج آپ کی بیوی کو، آپ کو بھی یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ آپ کی بیوی کے اوپر آپ کا کیا حق ہے۔ اور یہ کتنی بڑی بات میں آپ کے سامنے بتا کر جا رہا ہوں، سنیے میری ماں یا بہنیں، آپ کا ہسبینڈ، آپ کا پتی، آپ کا شوہر گھر میں موجود ہے، آپ نفل روزہ رکھنا چاہتی ہے، روزہ چھوڑ کر ماہ رمضان کے جو روزے ہیں وہ روزہ چھوڑ کر اگر آپ روزہ رکھنا چاہتی ہے، نفل روزہ رکھنا چاہتی ہے، تو شریعت کہتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے، آپ کے لیے یہ حلال ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھیں۔ مسئلہ یہ ثابت ہوا، اگر آپ کی بیوی ماہ رمضان کا روزہ چھوڑ کر اگر بغیر مہینوں میں اگر روزہ رکھنا چاہتی ہے، پہلے آپ کی پرمیشن لینا پڑے گا، آپ کی اجازت لینی پڑے گی۔ اگر آپ کی بیوی روزہ رکھ رہی ہے، آپ ان کو سمجھائیے کہ اگر میں آپ کو اجازت دوں تب جا کر آپ روزہ رکھ سکتی ہیں۔ اگر آپ کے ہسبینڈ سے اجازت نہ لیں، آپ اپنے ہسبینڈ سے پرمیشن نہ لیں، تو میری ماں اور بہنوں آپ کے لیے جائز ہی نہیں ہے، آپ کے لیے حلال ہی نہیں ہے کہ آپ نفلی روزہ رکھیں۔ تو یہ بھی بیویوں کے اوپر شوہر کا یہ حق ہے۔ چھٹا حق شوہر کا بیوی کے اوپر یہ، چلیے اس کو بھی سنیے میری ماں اور بہنیں، آپ کا ہسبینڈ غریب ہے، آپ کے ہسبینڈ کے پاس زیادہ پیسہ نہیں، آپ کے ہسبینڈ کی دامن میں زیادہ دولت نہیں، زیادہ بینک بیلنس نہیں، ماربل والا گھر نہیں، بڑی بڑی گاڑی نہیں، آپ کے ہسبینڈ کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ آپ کو مہنگا سے مہنگا کپڑا خرید کر دے۔ میری ماں اور بہنیں، آپ کی ایک بہن کی شادی ایک ماسٹر کے ساتھ ہو گئی، آپ کی ایک بہن کی شادی کسی امیر گھرانے میں ہو گئی، آپ کی بہن اچھے گھر میں رہ رہی ہے، آپ کی بہن اچھی گاڑیوں میں گھوم رہی ہے، آپ کی بہن مہنگا سے مہنگا ترین کپڑا پہن رہی ہے، تو آپ یہ تمام چیزیں دیکھ کر اپنے ہسبینڈ کو تانا نہ دے، اپنے ہسبینڈ کو برا بھلا نہ کہے۔ میری ماں اور بہنیں، اگر آپ کے ہسبینڈ کی دامن میں زیادہ دولت نہیں ہے، تنگ دستی ہے، تنگی ہے، اس کے باوجود بھی میری ماں اور بہنیں، آپ اپنے شوہر کو تانا نہ دے، آپ اپنے شوہر کی ناشکری نہ کرے، بلکہ صبر سے کام لے۔ اگر آپ نے اپنے شوہر کو تانا دے دیا، اگر آپ نے اپنے شوہر کی ناشکری کر لی، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِنِّي أُرِيدُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، ہم نے جہنم کے اندر سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے، ہم نے جہنم کے اندر سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے۔ عورتوں کا جرم کیا تھا، عورتوں کا قصور کیا تھا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو ان عورتوں کا جرم اور قصور یہ تھا کہ وہ عورتیں اپنے شوہر کی ناشکری کرتی تھی۔ اور میری ماں اور بہنیں، آپ صبر سے کام لے، آپ صحابیات کی زندگی پر نظر ڈالیے، آج سے 14 سال پہلے نظر ڈالیے، نبی کی بیویوں پر نظر ڈالیے، اللہ کے نبی کا گھر ہے، حضرت عائشہ، میرے بھائیوں، حضرت عائشہ کے گھر میں، نبی کے گھر میں، وہ نبی کی بیوی ہے، 15 دن تک چولہا نہیں جلتا ہے، 16 دن تک چولہا نہیں جلتا ہے، پانی اور کھجور کھا کر دن گزارا کرتے ہیں۔ میری ماں یا بہنیں، صحابہ کرام کی بیویوں پر ذرا نظر ڈالیے، صحابہ کرام کے گھر میں زیادہ دولت نہیں تھی، لیکن صحابہ کرام کی بیویوں نے کبھی صحابہ کرام کو، یعنی اپنے ہسبینڈ کو کبھی تانا نہیں دیا، اپنے ہسبینڈ کو کبھی برا بھلا نہیں کہا، اپنے ہسبینڈ کی کبھی ناشکری نہیں کی، بلکہ ان لوگوں نے اسی حال میں صبر سے کام لیا۔ اگر آج بھی آپ اپنے غریب شوہر کے گھر میں اگر صبر سے کام لیتی ہے، تو یقین مانیے اس صبر کا پھل آپ کو کل قیامت کے دن دیا جائے گا، کل قیامت کے دن دیا جائے گا۔ ایک حدیث سنتے جائیے، وہ میری ماں اور بہنوں، آج تو بڑا آسان ہو گیا کہ آپ کو کھانا بنانے کے لیے چولہا جلانا نہیں پڑتا، آپ کو آٹا پیسنے کے لیے چکی چلانا نہیں پڑتا، آج تو آپ کو کھانا بنانے کے لیے گیس ہے، یعنی مشین، کپڑا صاف کرنے کے لیے واشنگ مشین ہے،
مشینیں، آٹا پیسنے کے لیے بھی مشینیں ہیں، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر نظر ڈالیے،